خانقاہ عبدیہ آفیشل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت اقدس مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچ نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک اہم گزارش جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، ریکارڈنگ کے ذریعے سے شاید غائبین زیادہ قدر کرنے والے ہوں اور سامعین مخاطبین کی نسبت جو غائبین سامعین ہیں، جو سامنے نہیں ہیں، شاید ان کو زیادہ فائدہ ہو جائے، اس لیے عمداً اس کو ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دیں۔ جب تک کسی چیز کی قدر اور اہمیت دل میں نہیں ہوگی، اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، خانقاہ عبدیہ آفیشل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تو انسان نہ اس کے لیے وقت دے گا، نہ وہ چیز حاصل ہوگی کما حق ہو، نہ اس کے لیے اس کے اصولوں کو پورا کرے گا، اس کی شرائط کو پورا کرے گا، نہ اس کے لیے وقت دے گا، نہ وہ چیز حاصل ہوگی۔ کبھی دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص نے کسی چیز کی تمنا کی ہو اور اس کے لیے کوشش کیے بغیر اس میں کامیابی حاصل کر لی ہو۔ ایسا ہوا؟ بولیں۔ کوئی شخص ڈاکٹر، دنیاوی مثال دیں، دینی بات سمجھ میں نہیں آتی، دنیاوی باتیں بڑی سمجھ میں آتی ہیں۔ کوئی شخص ڈاکٹر بننا چاہے، اس نے سائنس کے ساتھ میٹرک ہی نہ کیا ہو، ایف ایس سی نہ کیا ہو، میڈیکل میں 4 یا 5 سال اس میڈیکل کالج میں نہ لگائے ہوں، تو وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ وہ پاگل تو کہلوائے گا، وہ ڈاکٹر نہیں کہلوائے گا۔ لوگ اسے پاگل کہیں گے کہ یہ پاگل ہے جو بغیر وقت دیے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھوانا چاہتا ہے۔ بغیر قرآن پاک حفظ کیے حافظ نہیں بن سکتا، بغیر عالم کا کورس کیے عالم نہیں بن سکتا، بغیر انجینئرنگ کا کورس کیے اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ کسی نے مستری بننا ہے، بغیر مستری کی صحبت کے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ ساری زندگی مزدوری رہے گا، اینٹیں ڈھوتا رہے گا، بس ریت بجری ادھر ادھر اٹھا کے رکھتا رہے گا، لیکن مستری ماہر معمار نہیں بن سکے گا۔ علی ھذا القیاس، تو جتنی انسان جس کام کے لیے کوشش کرتا ہے اتنا اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے ہوں یا غائبین میں سے ہوں یا ہم خود اس کا شکار ہوں، اس چیز کا، اس بات۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم حاضری دے رہے ہیں اور جس وقت ہم آ رہے ہیں، اور منگل خانقاہ میں منگل کی حاضری، وہ تو تقریباً چند ساتھیوں کے علاوہ، خاص ساتھی، ان کے علاوہ حاضری دیتے ہی کوئی نہیں۔ ماہانہ میں بھی حاضری جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کس انداز سے دیتے ہیں اور کیسے بھاگنے کی کرتے ہیں وہاں سے۔ تو جتنا وقت، جتنا کہتے ہیں گڑ اتنا میٹھا، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنی مٹھاس پیدا ہوگی، جتنا انسان وقت دے گا اتنی کامیابی اسے حاصل ہوگی۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح چل رہے ہیں نا، اس طرح چلنے سے اللہ والے بن جائیں گے۔ اب دنیاوی مثال دوبارہ دے رہا ہوں۔ کوئی شخص ڈاکٹر بننے کا خواہش مند ہو، ڈاکٹر بننے کا خواہش مند ہو، اور اس نے اسکول کا مووی نہ دیکھا ہو، کالج تو دور کی بات ہے، یا وقت جا رہا ہو، کبھی ناغے کر رہا ہو، کبھی حاضری دے رہا ہو، کبھی ناغے کر رہا ہو، امتحانات میں بھی کامیابی اسے نہ مل رہی ہو، تو وہ ڈاکٹر نہیں، کچھ اور ہی بنے گا۔ یعنی کچھ اور ہی بنے گا، وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا۔ تو ایسے ہی اللہ والوں کی لائن میں ہے، دینی کاموں کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔
بلکہ اس میں زیادہ وقت دینے کی ضرورت ہے، اور کامیابی کے چانسز پھر بھی کم ہیں۔ تھوڑی سی کہیں بے ادبی ہوئی، انسان وہ جو ہے نا 100 نمبر سے 0 پہ چلا جاتا ہے، 0 سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی سی کوتاہی ہوئی، کیونکہ اللہ کا راستہ یہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا لوگوں نے اس کو سمجھ رکھا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، ہم خود بھی اس پہ 100% عمل پیرا نہیں ہیں، دوسروں کو ہم کیا راستہ دکھائیں؟ دوسروں کو خفتہ را خفتہ کیا کند بیدار، سویا ہوا کو کیسے بیدار کر سکتا ہے جو خود ہی سویا ہوا ہے؟ بہرحال اپنے سمیت یہ آپ لوگوں کے ذہنوں سے یہ غلط فہمی ہم دور کر لیں، ہم خود بھی اور آپ بھی اس غلط فہمی کو اور جو سننے والے ہیں وہ دور کر لیں کہ بغیر دین کی اہمیت کے بغیر دین حاصل ہو جائے، اللہ کی اہمیت کے بغیر اللہ کا وصال اور اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اور شیخ مشائخ کی قدردانی کے بغیر وہ چیز مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ والدین کی قدر کرو گے، اللہ رزق عطا فرمائیں گے، دنیاوی عزت اور رزق عطا فرمائیں گے۔ دین والوں کی قدر کرو گے، دین گھر میں آئے گا، اولاد میں دین آئے گا۔ اللہ والوں کی قدر کرو گے، اللہ ملیں گے انشاءاللہ۔ بس یہ مختصر سا ہے، اس کو اگر کسی نے سمجھ لیا انشاءاللہ العزیز اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ ہر چیز کی وضاحت نہیں، اور یہ باتیں شیخ کے منہ سے اچھی نہیں لگ رہی، جو شیخ اس کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی جو کر رہا ہوں، اور خود انسان کو عقل ہونی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، خود انسان کو عقل ہونی چاہیے۔ بس اس بات کو دل میں ٹٹول کر دیکھ لیں کہ میں کتنا وقت دے رہا ہوں، ذکر اللہ کے لیے کتنا وقت دے رہا ہوں، شیخ کے ہاں کتنی حاضری ہو رہی ہے، کتنا میں چوری کر رہا ہوں اس میں سے۔ ضروری نہیں ہوتا جو مال کا ہی چور ہو، دین کے بھی چور ہوتے ہیں لوگ، اور اس تصوف میں بھی چور ہیں لوگ، بہت سارے چور ہیں، جو پتہ بندہ چلتا رہتا ہے کہ کون چوری کر رہا ہے، کون خیانت کر رہا ہے، کون صحیح اس کا ادا کر رہا ہے۔ چوری یہی نہیں ہوتی، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے بعض لوگ نماز میں چوری کرتے ہیں، نماز کو بے ڈھنگے طریقے سے پڑھا، نماز کا چور ہے۔ اور اللہ والوں کے ہاں بھی کئی چور آتے ہیں، چوری مطلب ہے کہ یعنی کوشش ان کی ہوتی ہے کہ میں حاصل کر لوں، لیکن اس کے لیے وقت نہیں دے رہے ہوتے، انہیں تو چور کہا جاتا ہے اور کیا کہا جاتا ہے۔ خیالات اونچے اونچے ہیں کہ میں یہ بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں، اور جو اس کے لیے اصول ہیں وہ 0 ہے، قربانی ہے وہ 0 سے بھی نیچے ہے، پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ہم یہ الحمدللہ یہ بات گاہے گاہے اس لیے کر دیتے ہیں کہ ہم دھوکے میں کسی کو نہ رکھیں، دھوکے میں نہ رکھیں۔ دھوکے میں جو رکھتا ہے نا لوگوں کو، وہ خود صحیح نہیں ہوتا، وہ خود ڈاکو ہوتا ہے جو لوگوں کو دھوکے میں رکھتا ہے۔ اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلتے رہو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ انسان حق بات کہے، درست بات کہے، درست بات جو ہوتی ہے، سچ بات جو ہوتی ہے وہ تلخ تو ہوتی ہے، اس میں تلخی ہوتی ہے، لیکن خیرخواہی اسی میں ہے کہ انسان اصل بات کہے، اصل بات بتلائے کہ یہ تمہارے فائدے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ نقصان۔ کہتے ہیں نا خیرخواہ دوست وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں عیب بتلائے، خلوت کے اندر عیب بتلائے، یا عمومی طور پر جیسے میں عرض کر رہا ہوں، کسی کو نشانہ تو نہیں بنا رہا ہوں، کسی کا نام لے کے تو نہیں کر رہا ہوں کہ فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا۔ خود سمجھنے والے خود سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، سارے بھی ایسے نہیں، لیکن جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ سمجھنے والے اس کو سمجھ رہے ہیں، اور وہ سمجھ کر صرف یہی نہیں کہ ایک کان سے داخل کریں دوسرے سے نکالتے ہیں، وہ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں لوگ، سمجھ رہے ہیں، اتنے بیوقوف نہیں ہیں الحمدللہ ہمارے اہل مجلس۔ جو جس کی کوتاہی ہے وہ اپنی کوتاہیوں کو خوب سمجھ رہا ہے۔ جب سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ باتیں تو ساری مجھ پر فٹ آ رہی ہیں، تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت اقدس مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہیں۔